تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم۔ اس سے پہلی آیات میں یہود اہل کتاب کی ایک شرارت کا تذکرہ تھا۔ ان کی شرارت یہ تھی کہ جب پیغمبر علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ کر کے بیٹھتے تو مخصوص انداز میں اپنی زبان کو موڑ کر کے یوں کہتے تھے راعنا، اور صحابہ کی نظروں میں، نبی کی نظروں میں اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ لوگ سوچے کہ بھائی دین کے بڑے فکر مند ہیں، اور دین کی بات پوچھنے کے لیے بار بار یوں کہتے تھے راعنا۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں، ایک اعتبار سے اس کا معنی صحیح ہے اور ایک اعتبار سے اس کا معنی غلط ہے۔ صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ راعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، نظر عنایت فرمائیے، اس بات کو آپ دوبارہ ارشاد فرما دیجیے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ تو صحابہ تو خوش ہوتے تھے کہ بھائی اب تو ان کے ایمان لانے کی امید زیادہ ہو رہی ہے، چونکہ یہ تو بار بار توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسے بدبخت نالائق تھے، یہ زبان کو گھما کر کے اس سے دوسرا معنی مراد لیتے تھے۔ راعنا کا مطلب دوسرا ہوتا ہے اے احمق، اے بے وقوف، یا اے ہمارے چرواہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ اس لغت کو جانتے تھے۔ انہوں نے اندازہ کیا کہ کہتے کیا ہے، پتہ چلا کہ یہ تو دوسرے معنی مراد لیتے ہیں، اور پھر اپنی مجالس میں جا کر کے ہنسی مذاق ٹھٹا اڑاتے تھے کہ دیکھو ہم نے کیسا بے وقوف بنا دیا۔ تو سیدھے سادے مسلمان صحابہ بھی لفظ راعنا کہنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تو اور زیادہ اچھا رہا۔ ان کے اصحاب بھی اسی لفظ کو کہنے لگے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، کہا کہ ایسا لفظ ہی مت بولو جس سے بے ادبی ظاہر ہوتی ہو، یا جس کے ایسے معنی ہوں صحیح بھی ہوں غلط بھی ہوں، بلکہ وہ لفظ استعمال کرو جس کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ لفظ ہے انظرنا، آپ نظر عنایت فرمائیے، لفظ راعنا کو چھوڑ دو۔ چنانچہ ان کے منصوبوں پر اس طریقے سے پانی پھر گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو ڈانٹ دلائی کہ نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اگر سوال کرنا ہے، سوال بھی ادب کے دائرے میں کیا جائے۔ ادب بڑی چیز ہے، اسی لیے قرآن پاک میں تقریباً 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور اس امت کی خصوصیت ہے۔ آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، کسی آسمانی کتاب میں اس امت کو ایمان والوں کے لقب سے اللہ نے یاد نہیں کیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ صرف اس امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ایمان والوں کو ایمان والا کہہ کر کے خطاب فرمایا، یہ بڑی بات ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دین بعد میں سیکھا جائے گا، پہلے نبی کا ادب ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں تو دین نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا
تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہو، یہود کہتے ہیں اور پھر تم نے بھی کہنا شروع کر دیا، تو یہ اپنی غلطی بھی تمہارے کھاتے میں ڈال دیں گے، کہیں گے کہ مسلمان ہی تو کہتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو اس سے پتہ چلا، بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اپنے لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہیے، دوسروں کو سمجھاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو کہا ہے کہ پہلے تم رک جاؤ، پھر ان کو موقع ہی نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ پہلے اپنے گھر سے اصلاح شروع کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کا دروازہ خود بخود بند ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بلکہ یوں کہا کرو انظرنا۔ اور پہلی بات تو یہ ہے واسمعوا، غور سے سنا کرو تاکہ اس کا نمبر ہی نہ آئے، ضرورت ہی نہ پڑے کہنے کی۔ رہا ان بدبختوں کا سوال تو ان کا انجام یہ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان کے اصل دلوں کا روگ بیان فرمایا کہ یاد رکھیے اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہارے اوپر خیر کا نزول نہیں چاہتے۔ اصل پرابلم ان کی یہ ہے۔ یہ انظرنا واسمعوا یہ الفاظ تو الگ مسئلہ ہے، ان کی مین پرابلم یہ ہے کہ نبوت خاندان بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، اللہ کا قرآن کیوں آ گیا۔ تو اصل میں ان کو دل کے اندر حسد اور جلن اس بات کی ہے کہ اب تک نبوت تمہارے خاندان کے اندر چلی آ رہی تھی، اب گویا کہ تمہیں اس سے معزول کر کے یہ مقام اور مرتبہ دوسری امت اور دوسرے نبی کو دیا جا رہا ہے، اس لیے اصل چڑ ان کو یہ ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولا المشرکین، اور نہ مشرک چاہتے کس چیز کو، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ تم پر کوئی خیر نازل ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ خیر کا مطلب یہ ہے بھلائی، قرآن کا نزول، اور اسی طریقے سے نبوت اور رسالت، اس سے بڑی خیر کوئی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ نبی جی ہم نے تقسیم کر دی، ایک طرف دنیا کا مال اور دولت اور دوسری طرف نبوت، رسالت، علم۔ دنیا والوں کو ہم نے مال و دولت دے کر کے لو بھائی تم اس کو لے لو، لیکن دوسری چیز جو تیرے رب کی رحمت ہے وہ ہم نے خاص بندوں کو دی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان دنیاوی دولت کے اوپر ریچھ نہیں کی، اس کو ضرورت نہیں ہے، اصل دولت جو ہے وہ علم کی دولت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ اس کو فرمایا ہے۔ تو بہرحال اصل ان کو چڑ یہ ہے کہ تم پر کیوں نازل ہو گئی یہ خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب اس کا جواب اللہ نے دیا، ان کو سمجھا دو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، کہ نبوت اور رسالت الیکشن سے نہیں ملتی کہ وہ ووٹنگ کرا دیا، جس کو ووٹ زیادہ ملے گی اس کو نبی بنا دیں گے، نہیں، یہ سلیکشن اللہ جس کو چاہتا ہے سلیکٹ کرتا ہے، اور اس کے علم کے اندر ہے کس کے سر کے اوپر کب تاج رکھنا ہے، کس سے چھیننا ہے، کس کو عزت دینی ہے۔ اب تک تم کو عزت دی، اب تم سے چھین کر کے دوسروں کو دے دی، تو اللہ کا نظام ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ کیوں؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، جس پر چاہے فضل فرما دے۔ تو تم جلتے رہو، تمہارے جلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دیکھو ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب سچی ہے، تو پھر اس میں کبھی ایک حکم آتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم آ جاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے تو
اللہ رب العزت کی جہالت مستلزم آتی ہے کہ گویا کہ وہ جانتا نہیں بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے آپ ان کا اعتراض کا ماحصل یہ ہے، اگر یہ اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہوتی تو ایک ہی بات کلیئر کٹ ہونی چاہیے تھی۔ کبھی کوئی حکم آ گیا، جیسے کہ مثال کے طور پہ پہلے وہ راعینا کہتے تھے، اس کو بدل کر کے انظرنا کہا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی نا، تو انہوں نے اسی کو بہانہ بنا دیا کہ بھائی کبھی ایک حکم آتا ہے، پھر اس کے بعد نبی کہتے ہیں اس کو چھوڑو، اب یہ کہو۔ پتہ ہی چلا کہ یہ اپنی مرضی سے اس طرح کرتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ تو ایک مرتبہ ایک ہی حکم دے دیتا ہے۔ سمجھ رہے آپ اعتراض کا مقصد یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا کہ پہلی بات تو تم غلط کہتے ہو، خود تمہارا عقیدہ یہ ہے، اہل کتاب یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ناسخ ہے پہلی شریعتوں کے لیے، یعنی انہوں نے آ کر کے پہلے قانون کو ختم کر دیا۔ تو تمہارے بارے میں تو کوئی دقت نہیں آتی تم کو، اور یہی قاعدہ اگر قرآن اور نبی کے بارے میں آیا کہ اس قرآن نے پہلی آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس نبی کی نبوت نے پہلے نبیوں کی نبوت سے مستغنی کر کے اس نبی کے اوپر ایمان لانے کو کہا، تو اب تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، ما ننسخ من آیت او ننسیھا، اللہ کا قانون دستور یہ ہے کہ جب وہ کسی حکم کو، کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، اس کا حکم اٹھاتے ہیں، او ننسیھا یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو یا تو اس سے زیادہ آسان سہولت والا حکم لاتے ہیں، او مثلھا یا اسی کے مثل کوئی حکم لاتے ہیں۔ الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کرے۔ نسخ کا معنی ایک تو ہوتا ہے کسی حکم کو بالکل چینج کر دینا، بدل دینا، جیسے کہ یہیں پر ابھی آپ دیکھیے رائنا کو بدل کر کے انظرنا اس کے بجائے لائے۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن لگتا ہے اللہ کا کلام نہیں، ورنہ اللہ تو تمام حال احوال کو جانتا ہے، پھر یہ چینجنگ اس کے اندر کیوں ہوتی رہتی ہے؟ اسی وجہ سے بعض لوگوں نے تو کہا کہ شریعت میں، قرآن میں نسخ ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کی بات وہ غلط ہے۔ ہر شریعت کے اندر احکام منسوخ ہوتے رہے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک حکیم ڈاکٹر انسان کی بیماری کا علاج کرتا ہے تو وہ اپنے تجربے کی روشنی میں 3 دن کے لیے دوائی دیتا ہے، اس کے بعد پھر طبیعت معلوم کر کے دوائی چینج کر کے پھر دوسری دوائی چلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو الگ۔ کوئی ڈاکٹر کو نہیں کہتا کہ یار تو جاہل آدمی ہے، پہلی مرتبہ یہ دوائی کیوں نہیں دی جو آخر میں چلا رہا ہے؟ کبھی کہا آپ نے اس کو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر پر آپ کو اعتماد ہے، ڈاکٹر یہ کہے گا آپ کی صحت کے پیش نظر پہلے جو ٹریٹمنٹ ضروری تھا وہ دیا گیا، اب اس کے بعد یہی ٹریٹمنٹ آپ کے لیے ضروری ہے، یہ دیا گیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت انسانوں کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، استعداد کو جانتا ہے، جس حکم کی جب تک ضرورت رہتی ہے اس کو دیا جاتا ہے، پھر دوسرا حکم اس کو دے دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے نا آپ اس کی مثال؟ اب آپ اندازہ لگائیے، جس معاشرے کے اندر نبی تشریف لائے شراب اتنی عام تھی کہ پرانی سے پرانی شراب اگر کسی گھر کے اندر ملتی، 300 سال 400 سال پرانی شراب، تو اس کی بیٹھک کے اندر سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی کہ بھائی بڑی پرانی شراب اس کے یہاں پر ہے، ایسا ماحول تھا۔ بچہ پیدا ہوتا تو گھٹی کی جگہ وہاں پر شراب پلائی جاتی تھی کہ سب سے پرانی شراب اس کے حلق کے اندر ڈالو تاکہ بہترین شرابی بنے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جس معاشرے کے اندر شراب کا یہ حال ہو، اگر نبی آتے ہی فوراً حرام کا فتویٰ لگا دیتے تو کتنی تکلیف ان کو ہوتی۔ اس لیے سب سے پہلا حکم قرآن کے یہ ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، نبی جی لوگ شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ ان کو کہیے بڑے نقصان ہے اس کے لیکن تھوڑا بہت فائدہ بھی ہے۔ تو جو سمجھدار قسم کے لوگ تھے وہ رک گئے کہ بھائی نقصان کی چیز ہے تو کیوں اس کو استعمال کرے، لیکن شراب حرام نہیں ہوئی۔ چلتا رہا یہاں تک کہ
نماز پڑھنے سے پہلے بھی شراب پی کر کے آتے تھے تو نماز میں گڑبڑ ہوتی تھی چونکہ نشہ ہے۔ دوسری آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نماز پڑھنے آؤ اس وقت شراب نہ پیا کرو۔ تو جو اور سمجھدار تھے وہ بولے کہ یار زمزم پی کے آ سکتے ہیں، دودھ پی کر کے آ سکتے ہیں، شربت پی کر کے آ سکتے ہیں، لیکن شراب پی کر کے نہیں آ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ برائی ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ عربی زبان میں جہاں منتہون کا لفظ آتا ہے فہل انتم منتہون، یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ تو تیسری آیت نازل ہوئی کہ اتنی نجس اور خراب چیز ہے کہ اس سے تم رک جاؤ، ہر حال میں تمہیں رکنا پڑے گا۔ تو پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ جو تجارت بھی کرتے تھے، اور ایک صحابی تو ملک شام سے بہت سارا مال لے کر کے آئے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، ان کو اتنی اجازت نہیں کہ اس کو کسی ملک کے اندر جا کر کے فروخت کر دے جہاں پر شراب پی جاتی ہے۔ انہوں نے وہی مٹکے سٹکے سب پھوڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ تربیت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ احکام دینا تاکہ انسان آسانی کے ساتھ عمل کر سکے۔ اب کوئی کہنے لگے جب شراب حرام تھی تو شروع میں کیوں فتویٰ ٹوکا؟ تو بھائی اللہ جانتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ کام لینا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو اس لیے قرآن پاک میں نسخ ہے، اور بعض نے تو اس کی تعداد بہت زیادہ، جس نے نسخ کو عام رکھا ہے کہ کسی مطلق کو مقید یا کسی مجمل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس طرح تو بڑا نسخ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے 10 یا 20 اور بعض نے 5 اس طرح کے مقامات بتائے ہیں کہ جہاں پر نسخ ہے، یعنی ایک حکم بدل کر کے دوسرا حکم آیا ہے۔ تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کو اپنی تربیت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بات صحیح مانی جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ علمی بات ہے تھوڑی سی اصل میں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے نسخ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے نسخ کی کہ قرآن خود قرآن سے منسوخ ہو جائے، یعنی قرآن میں ایک حکم آئے، نسخ الکتابی بالکتاب کہتے ہیں، یعنی کتاب منسوخ ہو جائے کتاب ہی کے ذریعے سے۔ دوسری قسم نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث منسوخ ہو جائے حدیث کے ذریعے سے۔ تیسری شکل قرآن منسوخ ہو جائے حدیث کے ذریعے سے، اور چوتھی شکل حدیث منسوخ ہو جائے قرآن کے ذریعے سے۔ اس طرح 4 شکلیں بنیں گی۔ سب سے پہلی بات قرآن کے ذریعے سے منسوخ ہو جائے۔ سورہ انفال کی آخری رکوع کے اندر ایک آیت آئے گی چل کر کے 8ویں پارے میں، 10ویں پارے کے اندر انشاءاللہ، وہاں پر ایک حکم دیا گیا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ میدان جنگ کے اندر کہ اگر تم 20 ہو تو تمہیں 200 کا مقابلہ کرنا ہے، یعنی ایک آدمی کو 10 آدمیوں کا مقابلہ کرنے کی شروع کے اندر اجازت تھی، بلکہ یہ حکم تھا ان کے لیے، واجب اور ضروری تھا۔ اگر ایک آدمی ہے ایمان والا اور 10 کفار ہے سامنے سے تو اس کو حکم یہ تھا کہ تمہیں بھاگنا نہیں، اگر بھاگ گئے تو جہنم واجب ہو گئی تمہارے لیے، اتنا سخت حکم تھا، ایک کے بدلے میں 10۔ اس کے بعد فوراً ایک آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تھوڑی نرمی دے دی، اور وہاں پر ہے فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200۔ اب اگر تم 100 ہو تو ادھر سے 200، یعنی ایک کے بدلے میں 2 آتے ہیں، تو کتنے حکم، یعنی یہ منسوخ ہو گیا۔ پہلے 1 10 کا مقابلہ ضروری تھا، اب 1 2 کے ساتھ
2 تک اس کو بھاگنا نہیں، 3 یا 4 آ جائیں تو پھر گنجائش ہے، یعنی حکم میں تخفیف ہو گئی، سورہ انفال میں آئے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں نسخ الکتابی بالکتاب، کتاب کے ذریعے سے کتاب کا حکم چینج ہو جائے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر اسی صورت میں آئے گا، شروع کے اندر عدت 1 سال تھی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک۔ اس کے بعد قرآن کی دوسری آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن۔ تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم ناسخ، یعنی قرآن کی ایک آیت نے دوسرے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں نسخ الکتابی بالکتاب۔ سمجھ رہے بھائی؟ کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ یہ نسخ کی پہلی شکل ہے کہ کتاب خود کتاب کے حکم کو بدلتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے نسخ الحدیث بالحدیث، حدیث پہلے کچھ اور تھی، بعد میں کچھ اور۔ اس کی ایک موٹی سی مثال تو یہ ہے، ہمارے امام فرماتے ہیں کہ رفع یدین نماز میں تھا، جیسے کہ بعض لوگ ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ حدیثیں آئی ہیں جنہوں نے رفع یدین کو منسوخ کر دیا، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے جس کو نسخ کا علم نہ ہو وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ ایک مسجد کے اندر کوئی آدمی واعظ کر رہا تھا، حضرت علی تشریف لائی، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ کہ جی ایک صاحب ہیں واعظ کر رہے، بیان کر رہے۔ آپ نے فرمایا واعظ نہیں کر رہا، بلکہ کہہ رہا ہے مجھے پہچانو میں کچھ ہوں۔ پھر حضرت علی نے اس کی کلاس لی، جا کر کے پوچھا کہ تجھے معلوم ہے کتاب کے اندر جو نسخ ہے، جو احکام منسوخ ہوئے ہیں، ان کو جانتا ہے؟ اس نے کہا حضرت مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا کان پکڑ کر کے باہر نکالو اس کو، جس کو یہی پتہ نہیں کون سا حکم چینج ہو گیا کون سا نہیں، تو یہ کوئی بھی بتا دے گا یہ تو حکم تھا، لیکن اس کو یہی پتہ نہیں یہ حکم بدل چکا ہے، فتویٰ دے گا اس پر عمل کرو، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو دوسری مثال حدیث کے ذریعے سے منسوخ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ قبرستان مت جایا کرو، یعنی کہ نہیتکم عن زیارت القبور، زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبرستان جا کر کے زیارت قبور کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر چراغ جلائے جائیں، یہ جلائے جائیں، اس سے آخرت کی یاد تھوڑی، وہاں تو پھر میرا لگ جائے گا۔ آخرت کی یاد کا مطلب یہ ہے قبروں کو بوسیدہ دیکھ کر کے انسان کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ سمجھ رہے بھائی؟ تو اس کو کہتے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث نے منسوخ کر دی۔ اللہ کے نبی نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ اب میں خود کہتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو، اس لیے کہ اس سے موت اور آخرت یاد آتی ہے۔ تو یہ نسخ الحدیث بالحدیث۔ تیسری شکل نسخ القرآن بالحدیث، قرآن کے حکم کو حدیث کے ذریعے سے منسوخ کیا جائے۔ امام شافعی اس کے قائل نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ شروع کے اندر یہ حکم تھا کہ والدین کو، قریبی رشتہ داروں کو وصیت کرنی لازمی تھی کہ پراپرٹی میں سے ان کو اتنا حصہ دیا جائے، لیکن پھر حدیث کے اندر جب رشتہ داروں کے والدین کے حصے متعین کر دیے گئے تو اب ایک حدیث ہے لا وصیۃ لوارث، یعنی الوالدین، وارث جو ہیں والدین وغیرہ، ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو قرآن کی وہ آیت کا حکم اب منسوخ ہو گیا، اب والدین کے لیے وصیت ضروری نہیں ہے، چونکہ حدیث میں کلیئر مسائل آ چکے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے حدیث کا حکم منسوخ کر دیا جائے۔ تو اس کی مثال ہے 17 مہینے تک یا 16 مہینے تک پیغمبر علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، قرآن کی آیت نازل ہوئی وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه۔ اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ تو احکام میں نسخ کی 4 قسمیں ہیں، نسخ الکتاب بالکتاب، نسخ الحدیث بالحدیث، نسخ الکتاب بالحدیث اور نسخ الحدیث بالکتاب، یہ 4 شکلیں۔
اسی طریقے سے نسخ کی 3 قسمیں اور ہیں. کبھی تو حکم بھی منسوخ ہو جاتا ہے اور آیت بھی منسوخ ہو جاتی ہے. کئی صحابی کے بارے میں آیا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں, آگے کچھ یاد ہی نہیں آتا ان کو. صبح کو نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آج تو بسم اللہ پڑھ کر کے رہ گئے, آگے کچھ یاد ہی نہیں آیا کہ آپ پڑھنا کیا چاہتے تھے. ہم وہ پڑھنا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی تلاوت منسوخ کر دی, اس لیے تمہارے ذہنوں سے اس صورت کو بھلا دی. اسی طرح سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بڑی سورت تھی, لیکن اس میں سے کچھ حصہ اللہ رب العزت نے کیا کر دیا, اس کا حکم بھی منسوخ کر دیا, اس کی تلاوت بھی منسوخ کر دی. سمجھ لیں. تو نسخ کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی جو آیات ہیں وہ بھی منسوخ ہو جائیں اور حکم بھی منسوخ ہو جائے. دوسری شکل یہ ہے کہ حکم باقی رہے لیکن تلاوت منسوخ ہو جائے, تلاوت نہیں ہوتی. اس کی مثال ہے سورہ نور کے اندر. مسئلہ یہ ہے اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں, اور اگر شادی شدہ زنا کر لے تو ان کو رجم کیا جائے گا. آیت رجم, الشیخ والشیخۃ, بوڑھا مرد بوڑھی عورت, اذا زنایا, اگر وہ زنا کر لے, فرجموہما, تو ان کو رجم کیا جائے گا. اس کا حکم باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ. قرآن میں یہ آیت نہیں ہے لیکن حکم باقی ہے. اور یہ آیت تھی قرآن کی کہ اگر بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کر لے اور ثبوت مل جائے تو ان کو کیا کیا جائے گا, گڈھا کھود کر کے ان کو وہاں کھڑا کرو, پتھر مار مار کر کے ان کو ہلاک کرو. یہ اسلامی قانون آج بھی باقی ہے. اور نسخ کی ایک شکل یہ ہے کہ تلاوت اس کی باقی ہو لیکن حکم منسوخ ہو جائے. تلاوت باقی ہو لیکن حکم منسوخ ہو جائے. مثال کے طور پر قرآن ہی کے اندر ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. حکم تھا کہ اگر تمہیں پیغمبر سے گفتگو کرنی ہے تو پہلے صدقہ دو, صدقہ دے کر کے آؤ تب نبی سے بات کرو. لیکن یہ حکم پھر منسوخ ہو گیا کہ بغیر صدقے کی بھی نبی سے بات کر سکتے ہیں. کرتے تھے صحابہ, لیکن بعض صحابہ نے اس پر عمل کیا, ان کو موقع ملا, پہلے صدقہ دیا پھر نبی سے بات کی, اور یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طریقے سے اور بھی احکام ہیں قرآن پاک میں, جب تلاش کریں گے تو مل جائیں گے. تو اس طریقے سے نسخ کی 4 قسمیں میں نے بیان کی, اور 3 قسمیں الگ سے ہیں کہ کبھی حکم بھی منسوخ ہو گیا, آیت بھی منسوخ ہو گئی. سمجھے نہیں. اور پھر نسخ کی اتنی قسمیں لکھتے ہیں کہ کبھی احکام نازل ہونے سے پہلے ہی نسخ ہو گیا, جیسے کہ نمازیں 50 ملی تھی لیکن امت کو پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا. نبی علیہ السلام آسمان پر بار بار جا رہے ہیں, ابھی زمین پر نہیں آئے, اور 45 نمازیں وہیں پر معاف ہو گئی تھی. یہ بھی نسخ کی ایک قسم ہوتی ہے, عمل کرنے سے پہلے ہی احکام میں تخفیف. اور یہ بھی نسخ کی قسم ہے کہ پہلے احکام کم تھا پھر زیادہ بڑھا دیا گیا. مثال کے طور پر رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. کیوں جی, سمجھتے نہیں آپ. لیکن جب رمضان کے 1 مہینے کے روزے آئے تو پھر اللہ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا کہ نہیں, بس اب وہ نفلی روزہ ہے, رکھو گے تو ثواب, نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے اس لیے بتا دی. قرآن میں 2-4 جگہ پھر اس طرح کے حکم آئے گا, انشاءاللہ وہاں آپ کو زیادہ ٹینشن الجھن نہیں ہوگی. اب جس بندے کو ان باتوں کا پتہ نہیں, آپ بتائیے اس کو حق ہے آواز کرنے کا, اس کو کیا پتا کون سا حکم کب تھا کب بدلا. اس لیے حضرت علی نے اس کو ڈانٹ کر کے بگایا, جب تجھے پتہ نہیں احکام میں کہاں نسخ ہوا ہے تو تو کچھ کا کچھ بتائے گا لوگوں کو. اسی لیے گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہودی جو ہیں یہ اہل کتاب اعتراض کرتے تھے, اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن میں سنت میں جہاں نسخ ہے اس نسخ کے اندر کوئی برائی نہیں. یہ ایسا نہیں کہ اللہ نہیں جانتے تھے. اب آپ دیکھیے آدم علیہ السلام کی شریعت میں حکم یہ تھا بہن بھائی کا نکاح ہوتا تھا, بس فرق اتنا ہے کہ ایک حمل سے جو 2 ہوتے تھے جڑواں ان کا نہیں ہوتا تھا, بلکہ حمل جو دوسرے سے ہوتا تھا ان کا آپس میں نکاح ہوتا تھا. چونکہ اس وقت ضرورت تھی اس چیز کی, جن سنکھیا اور مردم شماری کیسے بڑھتی. حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں اور احکام تھے. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ یہ تھی کہ آپس میں قتال کرو. اس سے پہلے حکم گزرا نا, جب گائے کی پوجا کی اللہ نے کیا کہا, ایک دوسرے کو قتل کرو. لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ ہے کہ 2 آنسو بہا لو تمہاری توبہ
قبول تو احکام تو بدلے ہیں شریعتوں کے اندر. اب انتم اور آخری کتاب، آخری قانون نازل ہو چکا، اس کے اندر جو نسخ ہونا تھا وہ ہو چکا. اب بالکل کلیئر مسئلہ ہے، آئندہ الجھن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں ملکوں کے اندر بھی جو حکومتیں بنتی ہیں ان کے اندر بھی احکام بدلتے ہیں. پہلی حکومت کچھ قانون لاتی ہے، دوسری اس کو ختم کر کے دوسرا قانون لاتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ جیسی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے قانون لائے جاتے ہیں. بہرحال ان کا اعتراض غلط تھا، اس کا جواب دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم جو احکام میں کوئی نسخ کرتے ہیں یا کسی حکم کو بھلاتے ہیں تو یا تو اس سے بہتر لاتے ہیں، اسی جیسا لاتے ہیں. اور یاد رکھو تمہیں چوں چرا کی گنجائش نہیں، کیا تم نہیں جانتے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان بھی اس کے ہیں زمین بھی اس کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار. ولی تمہارا کوئی پرسان حال دوست، اور نصیر مددگار کوئی نہیں ہوگا. عام خاص من وجہ کی نسبت ہے. کبھی ولی ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں ہوتی، لیکن نصیر طاقتور کو کہتے ہیں. دوست بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ وہاں پر نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا ایسا جو تمہیں بچا لے، اور نہ کوئی تمہارا مددگار ہوگا جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لے، اس لیے ڈرو. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ان آیات کے اندر جو احکام بیان ہوئے ہیں مجھے آپ کو ان باتوں کو سننے کی، عمل پیرا ہونے کی، صحیح طریقے سے زندگی میں داخل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اور اگر سمجھنے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، بھول چوک، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرمائے. باقی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بڑی حد تک آپ کو سمجھا دیا ہے اور یہ انشاءاللہ کافی ہے آپ کے لیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.